ڈاکٹر صاحب کب تشریف لائے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا حال ہے سلمہ مبارک سعید کا؟ آئی ہیں؟ ٹھیک ہے. طبیعت کچھ خراب تھی پہلے بتا رہا تھا. آج رمضان کا آخری دن ہے، آخری روزہ ہے، اور آخری 3 صورتوں کا درس جیسا کہ لمبے عرصے سے دستور چلا آ رہا ہے، یہ مختصر درس دیا جائے گا، پھر انشاءاللہ دعاؤں کے اعلان ہوں گے اور اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. الاخلاص ایک نام ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں. 20 نام ہیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائے ہیں پہلے جلد میں، اور ان کی مختصر وضاحت بھی فرمائی ہے کہ ان ناموں کا اس صورت سے کیا تعلق ہے. مگر عام طور پر جو یہ نام اب شہرت پا چکا ہے وہ الاخلاص ہے یا التوحید. توحید تو ظاہر و باہر بات ہے کہ توحید ہی کا مضمون ہے جس میں چل رہا ہے، لیکن اخلاص میں توحید خالص کی طرف اشارہ ہے. اصل میں وہ توحید جو ہر دوسری چیز سے پاک ہے، سوائے اللہ کے کسی ذات میں ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسرے یہ موحد کو بھی اخلاص بخشنے والی ہے، موحد کو سچی پاک توحید کی تعلیم دینے والی ہے. قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ہر دوسرے سے بے نیاز ہے اور ہر دوسری چیز اس کی محتاج ہے، اور اس کے بغیر اس کی بقا ممکن نہیں ہے. اس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز الگ قائم نہیں رہ سکتی. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس نے بچہ جنا، نہ وہ جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کسی پہلو سے بھی ہمسر نہیں ہے، اس کا برابر نہیں ہے. اس ضمن میں بہت سی اس کی لغوی بحثیں گزشتہ درسوں میں گزر چکی ہیں، اور مختلف مفسرین کے خیالات بھی پیش کیے جا چکے ہیں، ان کی آراء پر تبصرہ بھی ہوا ہے. چونکہ میں نے کل یہ بتایا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس دفعہ اس درس کے حصے کو کچھ پہلے کی نسبت مختصر کیا جائے، اس لیے میں ذہنی طور پر گزشتہ باتوں کو مستحضر کر کے کوشش کروں گا کہ سوائے اس کے کہ تمہیداً ان کا دوبارہ ذکر ضروری ہو،
میں انہیں دہرائے بغیر مختصراً چند نئی باتیں بیان کر کے تو پھر اگلی صورت کی طرف منتقل ہوں گا۔ اس میں جو بنیادی بات سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بیان پر اس سے زیادہ جامع معنی بیان ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر قسم کے توحید کے خلاف جو باطل تصورات ہیں ان کو یہ صورت رد کرتی ہے، اور اسلام کے دشمن بھی جو اس میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بالآخر یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس میں مشرکوں کے تمام عقائد کا رد بھی آ گیا ہے، اور بدر ناخواستہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہود کے اندر جو مشرکانہ عقائد تھے ان کا رد بھی اسی صورت میں ہے، اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کا رد بھی اسی صورت میں ہے۔ کن الفاظ میں وہ مانتے ہیں یہ الگ بحث ہے، مگر لازماً تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا کچھ مختصر ذکر میں آگے جا کر کروں گا۔ عہد لفظ کے متعلق پہلے بھی بارہا سمجھایا گیا ہے کہ واحد کے ساتھ ایک لفظ عہد بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ عہد کا اصل ترجمہ ہے اکیلا۔ حضرت مسلم موعود نے اپنی تفسیر میں جو تفسیر صغیر ہے اس میں اکیلا ترجمہ کیا ہے، لیکن اکیلا ترجمے میں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ جب ہم اردو میں اکیلا کہتے ہیں تو اس میں کچھ مظلومیت، کچھ ضرورت مندی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ تو اکیلا رہ گیا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ تعریف کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ بیچارگی کے معنوں میں لفظ اکیلا میں ایک غلط معنی داخل ہو گیا ہے۔ اس لیے وہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، یہ زیادہ واضح بات ہے، اور میں ذاتی طور پر اسی طرف رجحان رکھتا ہوں کہ چونکہ غلط العام مضمون ایک اکیلے کا جاری ہو چکا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی خاطر اکیلا کہنے کی بجائے اگر یہ تشریح کر دی جائے کہ وہی ایک ہے جس کے سوا کوئی اور نہیں، تو یہ ان خطرات سے پاک ہو جائے گی بات جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا لفظ واحد ہے۔ واحد کہتے ہیں ایسی چیز جس کے بعد دوسری ممکن ہے۔ مثلا ایک جب کہتے ہیں تو دو اس کے بعد تصور پیدا ہوتا ہے، دو سے تین، چار، پانچ، تو یہ وہ تصور ہے جو زائد کے امکانات کھول دیتا ہے، انہیں بند نہیں کرتا۔ لیکن عہد ایک ایسا لفظ ہے جو تمام زائد کے تصورات کو باطل قرار دیتا ہے، اس طرف دھیان جانے ہی نہیں دیتا۔ عہد میں نے تنہا وہی ایک جس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت امام راضی نے جو بات پیش کی ہے وہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں واحد عہد میں آ جاتا ہے لیکن عہد واحد میں نہیں جاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں عہد ہے تو عہد اکیلے میں چونکہ ایک بھی اکیلے ہی ہے، اس لیے عہد کے اندر ایک کا مضمون داخل ہو سکتا ہے، مگر واحد میں نے ایک، چونکہ وہ اس کے بعد دو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے واحد کے اندر عہد کو داخل نہیں کیا جا سکتا، عہد الگ رہے گا پھر بھی۔ تو عہد کا برتن وسیع ہے، اس میں واحد کا مضمون داخل ہے اور داخل ہو سکتا ہے، لیکن واحد کے برتن میں عہد کا مضمون داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے 3 وجوہات پیش کی ہیں یا 4 ہیں، وہ میں بعد میں اگر ضرورت پڑی تو بتاؤں گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں زبانی حوالوں سے آپ کو مختصر بات سمجھا دوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا احد ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا ممکن ہی نہیں، ان معنوں میں کہ وہ اکیلا ہے، تو پھر واحد کی کیا ضرورت ہے؟ واحد کہنے کی ضرورت کیا درپیش ہوئی؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ مثلا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فرمایا ہے، اور اس اعلان کو سورہ کہف کے اندر رکھا گیا جو خالصتاً نہیں تو کم و بیشتر عیسائیت کے
کی ترقی اس کے عروج کے دور اور اس کے زوال سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے آخر پر جو یہ اعلان کروایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اس میں الہ واحد کیوں فرمایا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ واحد کے بعد جو دو اور تین کا تصور پیدا ہو سکتا ہے، اس تصور کو شرک کے تعلق میں اور عیسائیت کے تعلق میں واضح فرما دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک صرف باپ اور بیٹے کا تصور نہیں، بلکہ ایک اقنوم ثالثہ یعنی حضرت روح القدس کا بھی ذکر ہے۔ کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو اعلان کر دے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اس بشر کو دوسرے یا تیسرے کی احتیاج نہیں ہوئی۔ اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ خدا واحد سے تعلق سے حاصل کیا ہے۔ بس اگر واحد کے تعلق سے ایسا کامل انسان پیدا ہو سکتا ہے جو انسانی لحاظ سے اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، تو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ ان معنوں میں واحد ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن مجھے کس چیز نے تم سے ممتاز کر دیا؟ یوحی الیہ، ایک بات نے ممتاز کیا ہے کہ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا ایک خدا ہے۔ واحد یہاں ان معنوں میں ہے کہ اسے دوسرے کی ضرورت نہیں، تیسرے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری بشریت جو یکساں ساری دنیا میں ہے، ایک ہی خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور دوسرے اور تیسرے کی احتیاج سے ممتاز کرتی ہے۔ میرا تم میں سے ہونا اور اتنا ترقی کر جانا بتاتا ہے کہ بشریت یکساں ہے، مگر اس میں سے چوٹیاں نکل سکتی ہیں، اور وہ بلندیاں سوائے ایک کے کسی دوسرے اور تیسرے کی مدد کی محتاج نہیں ہیں۔ بس دوسرے اور تیسرے کا جو تصور ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ ان دو مثالوں میں انسان کی بشریت دوسرے کا تصور رد کر دیتی ہے، اور اس کی یکسانیت اور اس کا ایک ہی طرح کی صلاحیتوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے فیض یاب ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کھول کر بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر یہ دوسرا مضمون کہ ایک جیسے ہونے کے باوجود تم میں بلند و پست ہوں گے، تم میں ترقی یافتہ انسان تمہارے اندر سے نکل کر بہت بلند مقامات تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس دور کے لیے بھی کسی دوسرے یا تیسرے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ وہ تمہیں اٹھا کر ان بلندیوں تک پہنچا دے جہاں تک بشریت پہنچ سکتی ہے، اور بشریت کی آخری حد ہے، اور وہ اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی انسان اعلان کرنے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ کے ذریعے یہ اعلان کروایا گیا۔ پھر ایک تیسری بات بیان فرما دی کہ آئندہ کی ترقیات کے لیے بھی وہی واحد ہوگا اور تمہیں کسی دوسرے کی احتیاج نہیں ہوگی۔ چنانچہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بس اگر تمہارے اندر بھی تمنا پیدا ہو، تم بھی چاہو کہ تم میری طرح ترقیات کرو، تو رستہ بند نہیں ہے، لیکن رستہ یہی ہے جس پر میں چلا ہوں۔ وہ یہ رستہ یہ ہے کہ تم بھی خدا واحد کی پرستش کرو، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، لیکن عمل صالح ضروری ہے، محض توحید کا عقیدہ کافی نہیں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔
تو شریک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ لوگ کرتے تھے، اس لیے واحد کہہ کر ان تمام احتمالات کی نفی فرما دی کہ اور ضرورت ہی کوئی نہیں، یہی اکیلا کافی ہے۔ تمام بنی نوع انسان اور ان کے ترقی یافتہ صورتیں اس بات پر گواہ ہیں، بس آئندہ بھی خدائے واحد سے تعلق ہی میں تمہاری نجات ہے اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس مضمون کو عہد کے اندر داخل سمجھنا چاہیے، جیسا کہ امام راضی نے کہا تھا، مگر عہد میں بعض اور مضامین بھی ہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ کی جو صفاتی کیفیت ہے اس کا بیان ہے، اصل میں اس کی ذات کا بیان ہے، وہ کیا چیز ہے، اور مضامین وہ اور طرح کے ہیں، اس لیے یہاں وسیع تر لفظ عہد رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ توحید کے متعلق یہ جامع معنی صورت ہے، یہاں وحد کو چھوڑنا کوئی کمی پیدا نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ہے، واحد عہد میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کا مضمون اس میں شامل سمجھا جانا چاہیے۔ آگے ہے اللہ الصمد۔ ہاں، عہد کا ایک اور معنی بھی ہے جو توجہ طلب ہے کہ عہد جو ہے اس میں سپلٹ نہیں ہو سکتی۔ واحد میں اوپر کی طرف سپلٹ ہے، نیچے کی طرف نہیں۔ جب ہم واحد کہتے ہیں تو وہ آخری ایک اکائی جس سے اوپر کا تصور پیدا ہوتا ہے، نیچے کا نہیں پیدا ہوتا۔ واحد اور پھر اس کے بعد دو، پھر تین، ایک، دو، تین، چار، اور عہد میں یہ مضمون ہے کہ اس کے اندر سپلٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کی ذات کی شاخیں نہیں ہیں۔ بس اس میں چونکہ خاص طور پر عیسائیت کا رد مقصود تھا، اس لیے عہد کا چناؤ نہایت ہی عمدہ ہے، اس سے بہتر لفظ کا چناؤ ہو نہیں سکتا تھا۔ یعنی واحد بھی کہا جاتا تو بہت حد تک مضمون روشن ہوتا، مگر آج کے سوا اس بات کو کوئی اور لفظ روشن نہیں کر سکتا کہ ایسا تنہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور تقسیم ممکن ہی نہیں، ورنہ اسے اکیلا نہ کہہ سکتے۔ بس وہ جو کہتے ہیں کہ ایک بھی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا شامل ہیں، یا اس کی صفات اقنوم بن گئی ہیں، پرسنز بن گئی ہیں، ان سب کا رد ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ صمد ہے۔ صمد جیسا کہ میں پہلے بھی بارہا بیان کر چکا ہوں، اس چٹان کو کہتے ہیں صمد، یعنی میم کی جزم کے ساتھ، جو اگر سب کچھ بھی ڈوب جائے تو ایک چٹان تنہا بلند و بالا مستحکم طور پر کھڑی رہتی ہے، اور جانور، پرندے، چرندے سب وہاں پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جو اس کی پناہ میں نہ آئیں وہ خطرات سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہی مفہوم جو ہے صمد لفظ میں مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ مختلف مفسرین نے اور اہل لغت نے جو صمد کے معنی بیان کیے ہیں ان میں موٹے موٹے معنی یہ ہیں: سردار جو سب سے بلند تر، جس طرح وہ چٹان سب سے چیزوں سے بلند تر ہوتی ہے جو غرق نہیں ہو سکتی، ایسا شخص جس سے مانگا جائے، ضرورت کے وقت جس کے پاس جایا جائے، لیکن وہ کسی کے پاس نہ جائے اور اسے کوئی ضرورت نہ ہو کہ کسی اور سے کچھ طلب کرے۔ وہ شخص جس کی ذات کے ساتھ وابستگی سے ہی کسی دوسری چیز کو ایک بقا میسر آئے، وہ تعلق ٹوٹے تو وہ قائم نہ رہ سکے۔ یعنی ایسا سہارا جیسے ڈوریوں سے لٹکے ہوئے کچھ قمقمے ہوتے ہیں، اگر وہ ڈوری کاٹ دی جائے تو گرے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ تو صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سہارے باقی مخلوقات لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہنا کہ عہد کہہ کر کلیت نفی فرما دی گئی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ رمزہ و اشر و ادا کیا ہے؟ یہ جو خیالات اٹھتے ہیں شاعرانہ، یہ طبی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ذات سے تعلق ہے تو تم ہو، اور اپنی ذات میں تم کچھ نہیں۔ بس وہ وقت جب کہ سب چیزیں غرق ہو جائیں اور ایک ہی رہ جائے،
اس کو ان غرق ہونے والوں کی جدائی اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر سارا ماحول ارد گرد کا کلیتاً غرق ہو جائے اور وہ چٹان جس کو سمت کہا جاتا ہے اکیلی رہ جائے تو ان کی کمی محسوس نہیں کرے گی۔ اگر وہ جاندار ہو اور حس رکھتی ہو تو ان کا غم تو محسوس کر سکتی ہے، کمی محسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ہونے نہ ہونے سے اس کے اپنے وجود کا اور اس کی قائم رہنے کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر وہ نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہ رہے گا باقی، کیونکہ ان کو اپنی ذات میں جب بھی خطرات درپیش ہوں گے یہ مٹتے چلے جائیں گے۔ تو اس پہلو سے بھی سمت کہنے کی ضرورت تھی، اور اس مضمون کو آگے بڑھا کر سمت کے وہ معنی پھر آ جائیں گے جس میں مطلب ہے کہ فی ذات ہی قائم ہی نہیں، وہ مٹا تو تم بھی مٹ گئے۔ اس ضمن میں جو میں نے ایک حضرت بزرگ صاحب صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، حضرت عبدالستار نام تھا ان کا، بہرحال وہ پٹھان مہاجر تھے۔ آپ کو یاد ہے کیوں آپ پٹھان ہیں یا پٹھان کہلاتے ہیں؟ ان کا کشف بہت ہی پیارا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کشفی حالت میں کہ کہتے ہیں تو ایک ہے، اگر ایک ہے تو میں کیا ہوں اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور دنیا کی جنسیں گنوانی شروع کی، گنتی تو ختم نہیں ہوتی چیزوں کی، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں۔ تو ایک پیار کا انداز تھا ان کا، لاٹ کا، جو اس رنگ میں وہ سوال کیا کرتے تھے، اور ایسا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کو ان سے خاص سلوک کہ جو صحابہ ان کو جانتے ہیں، جن سے میں نے خود سنا ہوا ہے، یوں لگتا تھا کہ ادھر سوال کیا ادھر جواب آ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلاموں میں بھی ایسے تعلق والے اس زمانے میں موجود تھے، اور خدا کے ہر دور میں قائم رہیں، کہ جو خدا جن سے ہم کلام ہوتا تھا، مگر ادنا بھی تکبر پیدا نہیں ہوا، ایک ذرہ بھی شائبہ اپنے نفسانیت کا ان کو نور کو اندھیروں میں نہیں بدل سکا۔ یہ ان میں سے ایک تھے۔ اب دیکھیں جواب کیسے آیا ہے۔ سوال کرتے کرتے اونگ آ گئی اور کشفی حالت طاری ہو گئی۔ کشف میں دیکھا کہ یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے اللہ تعالیٰ استاد بن کر بلیک بورڈ پر چاک سے کچھ سمجھا رہا ہے ان کو، یعنی کلاس لگی ہوئی ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اکیلے ہیں کلاس میں، اور ایک خدا استاد، اور وہ ایک چاک سے لکھتا ہے ایک، کہتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ایک، نیچے زیرو لکھتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ زیرو ہے، یہ کیا ہے، یہ زیرو ہے، صفر 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 صفر، بہت سے صفر نیچے بھر دیے، وہ ایک اور یہ سارے صفر، اور ایک صفر کو اٹھا کے ایک کے دائیں طرف لگا دیا، یہ کیا ہے، یہ 10 ہے، دوسرا یہ کیا ہے، یہ 100 ہے، یہ کیا ہے، یہ 1000 ہے، یہ 10,000، کہتے ہیں وہ گنتیاں ختم ہو گئیں تو ایک دم ہوش آئی، تو اس وقت سمجھ آئی کہ عہد کیا چیز ہے۔ عہد وہ ذات ہے جس کے ساتھ لگے ہوئے ارب ارب بن سکتے ہیں، اتنے کہ کوئی شمار باقی نہ رہے، مگر لگے رہیں تو ہیں ورنہ نہیں۔ اس میں دوسرا مضمون یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ وہ صفر جو بائیں طرف لگیں وہ بے حقیقت ہوتے ہیں، بس اپنی سمت کا خیال رکھو کہ تم خدا کی کس سمت لگے ہوئے ہو۔ دائیں طرف جو صحیح مقام ہے انسان کا، بندگی کا، اگر وہاں لگے رہو گے تو نشو و نما پاؤ گے اور بڑھتے رہو گے، اور اگر غلط طرف لگو گے تو اس تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں، ایک سے ظاہری تعلق یا تعلق کا دعویٰ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کبھی پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹا ہونے کی نفی کی ہے، اور ایک بہت ہی مضبوط استدلال اس میں پیش فرمایا ہے۔ ان دونوں باتوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ مختلف مفسرین نے یہ پیش کیا ہے ایک حل، یعنی حل نہیں، اس کی توجیہ کہ یلد اور یولد دونوں اکٹھے کیوں آئے ہیں۔ کہتے ہیں یلد میں تو یہ مضمون ہے کہ وہ شخص جس کو بقا نہ ہو، وہ آئندہ اپنے بقا کا ایک ذریعہ بناتا ہے اولاد کو، اور دراصل جو باقی رہنے کی جو اس کے اندر تمنا ہے وہی
بیٹے اور اولاد پر منتج ہوتی ہے، فلسفہ اس کا یہ ہے۔ اور اس لیے وہ شخص جس نے مرنا ہے اس کے لیے اولاد ضروری ہے، جس نے مرنا نہیں اس کے لیے اولاد ضروری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو بے ضرورت بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو عیسائی یہ مانے کہ اس نے مر جانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس نے مرنا نہیں تو پھر بے وجہ بچے پیدا کر کے اور مصیبت دنیا کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے ہی کافی ہے۔ مگر دوسری بات ہے لم یولد، کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو ہے اس کے متعلق تو عیسائی مانتے ہیں بہرحال کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور پیدا نہیں ہوا، یہ مضمون ان کا مسلمہ ہے۔ پھر اس میں نفی کس بات کی ہے؟ یہ ہے بحث۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ خدا کا نہ انجام ہوگا موت، نہ اس کا کوئی آغاز تھا، اس لیے وہ سابقہ میں بھی ہمیشہ سے تھا اور آئندہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ مضمون درست ہے اور خدا تعالیٰ کی جو صفت ازلیت، اس کی ہمیشگی کی صفت ہے، اس کا مظہر ہے۔ مگر عیسائی حوالے میں اس میں ایک اور بات بھی ہے جو کا پیش نظر رہنی چاہیے، بہت بڑی مضبوط دلیل ہے عیسائیت کے خلاف۔ وہ یہ کہ اگر کوئی ذات پیدا نہیں ہوئی تو اس میں پیدا کرنے کی صفات کہاں سے آئیں؟ براہ راست بچہ جننے کی صفات۔ اگر وہ جنا نہیں گیا اور اس نے جن دیا تو جو جنا ہوا ہے اس سے اس کے اندرونی کردار میں نمایاں فرق پڑ گیا اور وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ پھر خدا تعالیٰ اگر جنا گیا ہوتا اور پھر جنتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو اس کی سرشت میں داخل ہے۔ جنا جانا اور جننا ایک طبعی نتیجہ ہے، لیکن یہ عقیدہ متضاد ہے کہ ایسی ذات جو خود پیدا نہیں کی گئی، پیدا نہیں ہوئی، وہ آگے پیدا کرنے لگے تو جو پھر پیدا ہوا وہ اپنے باپ سے اپنی صفات میں مختلف ہو گیا۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہونے والا دونوں کی صفات متضاد ہو گئیں، اور یہ کہنا کہ ایک ہی ہیں یہ غلط ہو گیا۔ بس یہ جو عہد کا معنی عہد کہہ کر عہد کے معنوں کو باپ بیٹا کہہ کر ٹھکراتے ہیں، ان کا ایک بہت ہی مضبوط اور قطعی رد اس آیت میں موجود ہے، لم یلد ولم یولد۔ آگے ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو بھی نہیں۔ اس سلسلے میں عام طور پر یہ تشریحات ملتی ہیں کہ شادی کیسے کرے، وہ ہم کفو ہو تو شادی کرے۔ یہ بھی ایک بہت لطیف مضمون ہے کہ پیدا کیسے کرے، اکیلا اپنی ذات میں یا کسی کے ساتھ مل کر۔ اگر اکیلا ہے تو پھر وہ اے سیکشول جنریشن جس کو کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ چیز پھٹ جائے، تو وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا الگ ہو جائے، تو نہ وہ مکمل رہا نہ وہ مکمل رہا۔ لیکن عیسائی یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک عورت کی مدد سے اس نے بچہ پیدا کیا، اور اس عورت کا نام مریم تھا۔ تو بچہ پیدا ہو نہیں سکتا ایک جوڑے کے ملنے سے جب تک وہ جوڑا ہم کفو نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ واضح طور پر، یہ نمایاں طور پر اشارہ نہیں، نمایاں طور پر پیش فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ کفو نہیں ہے تو پھر بچہ جننے کے لیے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اور اگر کفو مانو گے تو پھر دوسری صفات میں کہاں تک کفو مانو گے، کن کن صفات میں اس میں کفو ہے؟ یہ پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی تفصیلی بحث کا یہاں گنجائش نہیں ہے۔ مگر عیسائیت کے توڑ کے طور پر یہ آیت پہلی آیتوں سے مل کر ایک بہت ہی مضبوط خلا قائم بنا دیتی ہے، جس میں عیسائی وساوس داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک وسوسہ رہ گیا ہے، اور وہ وسوسہ ہے روح القدس کا، باپ بیٹا اور روح القدس۔ اب تک ان سب کی تو نفی ہو گئی، باپ بیٹا کے تصور کی نفی ہو گئی،
روح القدس کی نفی کہاں ہے؟ وہ میرے نزدیک اگلی آیت میں ہے، یہی کفر والی آیت، لم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں صرف بیوی کی نفی کی بحث نہیں ہے، دراصل اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ لم یلد ولم یولد کی دلیل اتنی مضبوط اور قوی ہے کہ اس کے بعد کسی اور دلیل کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی اس مضمون میں۔ لیکن کفر میں لازماً اس میں میرے نزدیک ثالث اقنوم کی نفی ہے، کہ تم کہتے ہو روح القدس بیٹا نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا، لیکن ہمیشہ سے ساتھ ہے، اور ہمیشہ سے ساتھ غلط ہے، کیونکہ پھر خدا کا کفر ماننا پڑے گا، اور خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کا کوئی کفر نہیں ہے۔ تو اس میں تیسرے اقنوم کی نفی کا اعلان ہے۔ یہ پہلی آیتوں سے کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ پہلی آیات میں اعلان کے اندر دلیل شامل ہے، اور اس آیت میں بظاہر دلیل نہیں ہے، صرف اعلان ہے کہ کفر نہیں ہے۔ حالانکہ جب پہلی آیات کے ساتھ ملائیں تو بہت ہی قطعی دلیل اس میں موجود ہے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ خدا جو باپ ہے اس میں بیٹا جننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر ویسا ہی ایک اور بھی تھا جو اس کی خدائی میں شریک تھا تو اس نے بچے کو نہیں پیدا کیے، اس لیے ثابت ہوا کہ وہ کفر نہیں ہے۔ تو دشمن کی دلیل دشمن کے منہ پہ ماری جا رہی ہے کہ تم جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہو کہ یہ تو بیٹے پیدا کر سکتا ہے باپ، لیکن وہ ویسے شریک چلا آ رہا ہے، خدائی میں ایسا شریک ہے کہ گویا تمام صفات میں اس کا شریک ہے، اور کامل طور پر اس کے اندر مدغم ہے، اس کے باوجود اس صفت میں تم اس کو الگ کر رہے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر وہ الگ ہے تو کفر نہیں ہے، اگر کفر نہیں ہے تو خدا کیسے ہو گیا، شریک کیسے بن گیا؟ تو یہ مختصر تفسیر ہے سورہ الاخلاص کی۔ اس میں جو میں نے 20 نام بتائے تھے، ان میں ایک سورہ تفرید ہے، تجرید، توحید، الاخلاص، سورہ النجات اور سورہ الولایہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی فہرست ہے، اس میں اگر کسی کو دلچسپی ہو تو تفسیر کبیر الرازی جلد 32 میں 175-176 صفحے پر یہ نام درج ہیں، اور حدیثوں کے حوالے یا ان کتابوں کے حوالے ہیں جہاں سے یہ نام اخذ کیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک ان کی تشریح کا تعلق ہے، حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں صفحہ 500 جلد 10 میں ہے نا، یہ 12 جلدیں نہیں تھی، 10 ہی ہیں نا، ہاں 10 ٹھیک ہے، آخری جلد ہے جس میں یہ ان صورتوں پر آپ نے روشنی ڈالی ہے، اپنے تفسیری روشنی۔ 516 تا 518 صفحات پر جو ہماری طرف سے اکٹھے سیٹ شائع ہوئے ہیں 10ویں جلد تفسیر کبیر کی، اس میں مل جائے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا نہ سمجھنے کے یا تو حدیثیں ہی فرضی اور بناوٹی ہیں، یا ان کے معنی نہیں سمجھے گئے، اس لیے وہ غلط فہمی دور کرنی ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ امام رازی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، جس نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اسے ایسا اجر ملے گا کہ گویا اس اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسولوں پر ایمان لے آیا، اور 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو پھر شہادت کی کیا ضرورت ہے باہر جا کے جان دینے کی؟ ایک دفعہ پڑھ لو تو 100 شہیدوں کا، اور بعض لوگ جو ہزارہا لاکھوں دفعہ پڑھ لیتے ہیں ان کی شہادت تو بے شمار ہو جائیں گی۔ تو وہ مضمون نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے، اصل میں یہ گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور یہ گواہی 100 گواہیاں اپنے اندر رکھتی ہے، مضمون ہے کہ ایسی عظیم گواہی ہے کہ کوئی اگر سمجھ کر یہ گواہی پڑھے ایک دفعہ دے تو یہ نہ سمجھے کہ ایک گواہی دی گئی ہے، 100 لفظ
عدد تکمیل کا ہے، جس سے اردو میں ہم کہتے ہیں 100 دفعہ 100 گنا زیادہ ثواب. تو مراد یہ ہے کہ اتنی قوی یہ صورت ہے توحید کے مضمون میں کہ گویا اس بیان دینے والے نے 100 شہادتیں پیش کر دیں، اور 100 شہادتوں کا ثواب ان معنوں میں ملے گا. اس کو غلط سمجھ کر ایسے مضمون میں بدل دیا گیا جو ایک مذاق سا بن جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. اور پھر شیعہ مفسرین نے تو اس صورت پر عجیب حاشیہ آرائیں کی ہیں اور بڑے بڑے محلات تعمیر کیے ہیں اس کے اوپر. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تیسرے قرآن کے تیسرے حصے کے معنی ہیں، یہ مراد تھی، ایک حدیث تھی. اس کا یہ مطلب لیا شیعہ مفسرین تفسیر منہج الصادقین میں، یہ علامہ فتح اللہ الکاشانی صفحہ 390 جز 30 اور جلد 10 اس پر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے ہوئے اگر سورہ اخلاص پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، 2 دفعہ اسی صورت کو پڑھے تو 2/3 کا، اور 3 دفعہ پڑھے تو سارا قرآن مکمل ہو گیا. اب دیکھیں کتنے کتنے عجیب مطالب لوگوں نے نکال لیے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر معارف پر حکمت باتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ اس ایسے کامل دین کو قصہ کہانی میں بدل دیا ہے. اب کیا ضرورت ہے سارا دن قرآن کریم پڑھنے کی؟ اور بیچارے آج کل جو یہاں بچے ہیں وہ تو سارا مہینہ زور لگا کے بمشکل 1 دفعہ پڑھتے ہیں. تو سورہ توحید یا تفرید یا اخلاص جو بھی کہیں، وہ رات 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورا قرآن مکمل، اور رمضان کے دنوں میں تو 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بڑی دفعہ قرآن کی دہرائی ہو جائے گی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوں کے ساتھ کہ پر معارف کلام کے ساتھ مذاق ہے. یہ درست ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح توجہ دلائی ہے کہ اس صورت میں 1/3 مضامین موجود ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کریم کے مضامین کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. فرماتے ہیں ایک وہ مضامین ہیں جن کا اللہ کی ذات اور اس کی توحید اور اس کی صفات سے تعلق ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کا دنیا کے معاملات سے تعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا اجر و ثواب سے تعلق ہے، اس دنیا اور آخرت میں جو تمہارے اعمال ہیں ان کے کیا نتائج مترتب ہوں. تو ان معنوں میں تیسرے حصے پر یہ حاوی ہے، اور جامع معنی جو میں نے کہا تھا یہی مطلب ہے کہ اس پر جتنا غور کریں گے اس میں مضامین، وہ تمام مضامین ملتے چلے جائیں گے جن کی توحید کے سلسلے میں ضرورت ہے، مگر اس غور میں قرآن مددگار بنتا ہے. قرآن کو پڑھے بغیر وہ غور مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ مراد نہیں کہ ریپلیسمنٹ ہے اس کی، یہ ریپلیسمنٹ کا تصور بالکل باطل اور جھوٹا ہے. مراد یہ ہے کہ قرآن کے 1/3 حصے میں توحید کے ایسے مضامین ہیں جن کا اس صورت سے بڑا گہرا تعلق ہے. گویا صورت ان کے لیے ایک بیج کا حکم رکھتی ہے یا ماں کا حکم رکھتی ہے، اور اس کی صفات قرآن کریم کے تیسرے حصے میں تمہیں ملیں گی، اور ان کو سمجھو گے تو اس صورت کے مضامین تم پر کھولے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بھی ایسی احادیث منسوب ہیں جہاں اجر و ثواب کے اچانک غیر معمولی طور پر بڑھنے کا ذکر ہے، وہاں یہ اصول یاد رکھیں کہ غلطیاں اس وجہ سے کھائی گئی ہیں، اور اصل پر حکمت کلام کن معنوں کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہے. اگر ہم ان میں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر معمولی طور پر ان روحانی علوم سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جو ایک یہ صورت پڑھ لے اس کے 50 سالہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ساری زندگی میں 2 دفعہ ضرورت پڑے گی، اس سے زیادہ نظر نہیں آتی. کوئی 150 سال کا ہو تو شاید 3 دفعہ ضرورت پڑ جائے.
تو کس قدر لوگوں نے مطالب کو بگاڑ دیا ہے، معارف کو کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیا ہے، اور ابھی کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرا خیر ہے اگلی باتیں کرتے ہیں، ورنہ آپ مجھے وارننگ نہیں دے رہے آج وقت کی۔ ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ مطالب جو ہیں بیان ہو گئے، اب اگلے سال کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس سال کے بھی بہت سارے رہ جاتے ہیں، اگلے سال کی تو بات کی باری ہے۔ بہت سی باتیں جو میرا خیال تھا نا اختصار سے کروں گا، کیونکہ سمجھانا پڑتا ہے تفصیل سے، اس لیے وہ موقع نہیں ملتا ان کا۔ اگلی دفعہ پھر یاد آئیں تو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو کہہ دے کہ اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی، اور خصوصاً من شر غاسق اذا وقب، خصوصاً غاسق کے شر سے کہ جب وہ چھا جاتا ہے اور قبضہ جما لیتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان پھونکنے والوں کے شر سے یا پھونکنے والیوں کے شر سے، یا ایسے نفوس کی شرارت سے جو گانٹھوں میں پھونکے مارتے ہیں، جو جوڑ ہیں ان میں پھونکے مارتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس تعلق میں سمجھتا ہوں مختصراً یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو چند صورتیں ہیں ان کی ترتیب اور کس مضمون کی طرف لے جا رہی ہے ہمیں۔ اس میں ایک تو ہے قل یا ایھا الکافرون، وہ بھی قل سے شروع ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مضامین کا ان صورتوں سے کچھ تعلق ہے۔ اس کے بیچ میں پھر دوسری صورتیں آتی ہیں، پھر یہ قل آتی ہے، قل هو اللہ احد، تین قل یہ آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے یہ سمجھ لیں تو پھر باقی جو مضامین اس میں آئیں گے وہ سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ پہلی صورت میں ہے اے کافرو، کسی ممکن نہیں کسی صورت میں کہ میں تمہارا دین اختیار کروں، اور تم میرا دین اختیار کرنے پر آمادہ نہیں، تلے بیٹھے ہو کہ انکار کرو گے۔ اس قدر ضد ہے کہ آخری نتیجہ یہ نکالا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے پھر تم اپنے دین سے چمٹے رہو، میں اپنے دین سے چمٹا رہوں گا۔ اس سے یہ شبہ پڑتا تھا یا پڑ سکتا ہے کسی قاری کو کہ آئندہ کے لیے اسلام کی ترقی کی راہیں بند، اور یہ تسلیم کر لیا گیا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی دشمن، کوئی کافر، انکار کرنے والا اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اور آخری جدائی کا فیصلہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ لیکن جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس میں غلبہ پانے کی ایک صفت موجود ہے، اور جو ان کا دین ہے اس میں ہارنے کی ایک صفت موجود ہے۔ اس مضمون کو کھولنے کے لیے اور آئندہ کے جو توہمات ہیں ان کے ازالے کی خاطر اس کے مان بعد سورہ نصر ہے، نکال لیجیے، سورہ نصر ہی ہے نا، جس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام غالب آئے گا۔ سورہ نصر ہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اگر وہ مضمون درست ہو جس کی طرف بعض لوگوں کا وہم منتقل ہوتا ہے، تو یہاں سورہ نصر کا کوئی موقع ہی نہیں بنتا۔ وہی مضمون ہے جو مراد یہ ہے کہ جو دین میرا ہے، اگرچہ تم اس کا انکار کر بیٹھے ہو اور اپنے دین سے چمٹے رہنے کا اصرار ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا دین اپنے اندر ایک غلبے کی طاقت رکھتا ہے،
اور تمہارا دین اپنے اندر ایک ناکامی کا خمیر رکھتا ہے، اس لیے نتیجہ ان اندرونی صلاحیتوں کے جد و جہد سے ہوگا، نہ کہ تمہارا اپنے ضد توڑنے سے ہوگا۔ تم نہیں توڑو گے تو آئندہ لوگ پیدا ہوں گے جو لازماً میرے دین سے مغلوب ہوں گے اور اپنے تمہارے والے دین کو ترک کریں گے۔ یہ مضمون ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی نصرت سے ہوگا۔ فتح ملے گی مگر آسمان سے اترے گی، یہ ضدیں توڑی جائیں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آسمانی مدد سے کے ذریعے غالب کر دیا جائے گا اور فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ دو طاقتیں ایسی ہیں جن کا توڑا جانا ضروری ہے، ورنہ نصر کے بعد بھی پھر وہ خطرات درپیش ہوں گے، کیونکہ ایک غلبے کے بعد اس غلبے کے اندر ہی کچھ ایسے خطرات ہوتے ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ اور غلبہ اسلام چونکہ 2 دفعہ ہونا تھا، اس لیے پہلے ہاتھ تو ٹوٹ گئے اس ابو لہب کے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور ایک زندہ تمثیل بن گیا ناکامی کی، آگ والوں کی نامرادی اور ناکامی کی۔ مگر 2 ہاتھوں میں اشارہ ہے اس بات کا کہ آئندہ بھی 2 ہاتھوں کا خطرہ موجود ہے، اور جن امور سے وہ خطرہ درپیش ہے آگلی صورتیں وہ ذکر کریں گے تو پھر آپ کو یاد آ جائے گا میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مختصراً یہ دیکھیں کہ ابو لہب کے 2 ہاتھ، آگ والے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے یا کاٹ دیے جائیں گے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ ان کا تعلق سورہ نصر کے مضامین سے ہے کہ وہ ہاتھ جو حائل ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے دین کے پھیلنے میں، ان کی کوششیں جو روکیں ڈالتی ہیں وہ توڑ دی جائیں گی۔ اور یہ واقعہ دراصل 2 دفعہ ہوگا، ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں، ایک دفعہ جب اسلام کی نشأت ثانیہ کے وقت اسلام کا دوسرا غلبہ مقدر ہے، اور وہ دوسرا غلبہ مسیح موعود کے زمانے میں مقدر ہے۔ اس کے متعلق میں چند حوالے پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک کشاف کا حوالہ بھی میں نے بعد میں دیکھا ہے، اس میں وہ مہدی کی بجائے لفظ مسیح موعود استعمال کرتے ہیں۔ علامہ زمخشری دین کے غلبے کے جو آیت ہے اس میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ یہ مسیح موعود کے زمانے میں ایسا ہوگا، وہ مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ جب آئے گا تو یہ غلبہ ہوگا۔ تو 2 غلبے مقدر ہیں اور لازماً وہ کامیاب ہوں گے، یہ خبر تو دے دی ہے، مگر متنبع کیا ہے کہ تمہیں اچھی طرح ہوشیار رہنا چاہیے کہ ابو لہب نے ضرور کوشش کرنی ہے اس کوشش کو نامراد کرنے کی، اس غلبے کو نامراد کرنے کی، اور آگ جو ہے یہ نور کو بجھانے کی کوشش کرے گی۔ یہ مضمون ہے جو اس صورت میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 صورتوں کا جو بعد میں آنے والی ہیں اس آیت سے بھی تعلق جوڑا ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک حیرت انگیز تعلق ایسا ثابت کر کے دکھایا کہ آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو سورہ فاتحہ کے آخر پر جو پیشگوئی ہے وہ ہے ایک منعم علیہ گروہ کی، اور 2 ظالم گروہوں کی جو اس منعم علیہ گروہ کی مخالفت کریں گے لیکن ناکام رہیں گے، اور اللہ کی تقدیر انہیں نامراد کر دے گی۔ وہ کون گروہ ہیں؟ وہی 2 ہاتھ ہیں جن کا ابو لہب میں ذکر ہے، سورہ لہب میں ابو لہب کے 2 ہاتھ۔ اور آخری آپ فرماتے ہیں کہ منعم کے چونکہ 2 دور ہیں، ایک اول اور آخر، اور قرآن کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے، اور منعم علیہ کی تشریح میں آخرین کا مضمون حل ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں، تو اولین منعم علیہ ہیں تو آخرین بھی منعم علیہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ کر ہی تو انعام کے وارث بنے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو بڑی شان سے بعد میں آنے والے منعم علیہ کا گروہ کا ذکر کرتے ہوئے کہے یہ آخرین ہیں جن کا تعلق محمد رسول اللہ سے باندھا گیا ہے۔
تو فرمایا 2 منعم علیہ کے گروہ ثابت ہیں، اور اسی طرح ان کے مقابل پر 2 مغضوب اور ضالین کے گروہ ان سے بھی ٹکر لیں گے۔ اور ابو لہب میں جن کوششوں کا ذکر ہے، ناری کوششوں کا، یہ پیشگوئی ہے کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور سورہ قل هو اللہ سے لے کر آخر تک، قل هو اللہ تو توحید کا اعلان کر کے بتاتی ہے کہ توحید کی خاطر، توحید کے غلبے کی خاطر اسلام آیا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ پھیلنے سے رک نہیں سکے گا، اس نے لازماً آگے بڑھنا ہے۔ لیکن وہ دشمنوں کون ہیں جن کو پہچاننا ہے تم نے، وہ 2 ہاتھ کون سے ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر قل اعوذ برب الفلق میں ملتا ہے، اور ایک کا ذکر قل اعوذ برب الناس میں ملتا ہے۔ قل کہہ کر توجہ دلائی کہ خدا کی پناہ میں آنا ابو لہب کے ان 2 ہاتھوں سے جو آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ ہے عمومی تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے، ورنہ اصل عبارتوں میں بڑی تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم اور سنت اور تاریخ سے استنباط کرتے ہوئے، اسلامی تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ یہ وہی دور آخرین کا ہے جس میں آخری جنگ لڑی جانے والی ہے، اور اذا جاء نصر اللہ کی پیشگوئی بھی اس پہ ضرور صادق آئے گی۔ لیکن خطرات بہت وسیع اور بہت گھمبیر اور گہرے اور اندھیرے ہیں، ان کو پہچانو گے تو ان سے بچو گے، ورنہ خطرہ ہے کہ وہ تم پر غالب نہ آ جائیں۔ اس روشنی میں قل هو اللہ کی تفسیر تو ہو چکی ہے، اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اصولی اور وسیع پرمعارف کیا کہیں گے، روشنی کے ساتھ تو یہ نہیں لگ رہا، عبارت بنے گا، اس عظیم الشان وسیع پرمعارف دونوں جہانوں پر پھیلی ہوئی عبارت کی جو تشریح ہے، اس صورت کے تفسیر کے حوالے سے آپ پر روشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرے نزدیک بہت سے بطون ہیں، بہت سے ہمارے مفسرین نے ان صورتوں کو مختلف رنگ میں پیش فرمایا ہے اور آخری زمانے پر چسپاں کیا ہے۔ میں جس طرح اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے نقطہ نگاہ سے آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب مختصراً پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ وہاں مغضوب علیہم کا پہلے ذکر ہے اور ضالین کا بعد میں ہے، اس لیے جو سورہ توحید ہے اس کا بھی دونوں سے تعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا، صرف عیسائیوں کی کا توڑ نہیں ہے، بلکہ مستشرقین خود مانتے ہیں کہ اس صورت میں اہل مکہ کے شرک کا توڑ تھا، اور وہ جو یہ مانتے ہیں وہ مجبور ہیں یہ ماننے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی ان کی شرارت ہے جس کی وجہ سے سچ بولنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ میں مختصر وہ بھی بتا دوں۔ 2 گروہ ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور مدنی صورت میں بھی اس کو بہت آخر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ روایتیں بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ صورت اس لیے نازل ہوئی گویا کہ جب نجران کا وفد آیا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کا خدا ہے کیا، بتاؤ تو صحیح، ذرا نقشہ تو کھینچو، تو رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی خدا کا نقشہ کھینچنے کے لیے۔ یہ تو اسلام کے آخر پر لے جاتی ہے، اور دوسری طرف اولین کی اتنی قطعی شہادتیں ہیں اول زمانے کی کہ بہت سے مستشرقین مجبور ہو گئے ہیں اس کو نبوت کے اول دور سے منسلک کرنے پہ۔ چنانچہ ولیم میور تسلیم کرتا ہے کہ یہ آغاز نبوت کی صورتوں میں سے ہے، اور نولڈیکے جو جرمن مستشرق ہے وہ اس کو دور اول کے آخر پر رکھتا ہے۔ اس نے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، دور اول 490 پہ ختم ہوتا ہے، تو وہ بھی 490 سے آگے نہیں بڑھاتا، لیکن 490 تک ابھی عیسائیوں سے رابطہ نہیں ہوا تھا جو مدینے جا کر ہوگا۔
مشرکین سے الجھے ہوئے تھے، وہاں اتنا واضح عیسائیت کا ذکر اور اتنا قطعیت کے ساتھ اس کے ساتھ ٹکر لینے کا ذکر، یہ ان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اس میں مشرکین مکہ کے عقائد کا رد ہے۔ یہ تو مان گیا کہ صرف عیسائیت کا نہیں ہے، اس مشرکین مکہ کا رد بھی ہے۔ اور بعض پھر کہتے ہیں کہ یہود کا رد ہے اس میں، کیونکہ وہ اس آیت کے زور سے بچنا چاہتے ہیں، صرف یہود کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہودی شرک کا رد ہے اصل میں۔ اور ویری کہتا ہے شروع میں تو مشرکین کے لیے تھی، مانتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے، کہتا ہے اصل میں تو مشرکین کے لیے تھی، بعد میں اس کو مسلمانوں نے کھینچا تانی کر کے پہلے یہود پر لگا دیا، پھر ہم لوگوں پر بھی لگا دیا۔ اور یہ کہنے کے بعد بے اختیار اس سے متاثر ہو کر یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو صورت ہے چوتھی اور اس سے پہلے کی آیات، اس میں یہ تو تمام تر بائبل سے لیا ہوا ہے۔ اس کے جھوٹ کے دیکھیں پاؤں ہی کوئی نہیں، اور اتنا متاثر ہے، کہتا ہے بائبل کا جو عظیم الشان کلام ہے خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے متعلق، یہ سارا مضمون وہاں سے لیا گیا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے ایک گواہی تو اس کی قطعی ہو گئی کہ کلام عظیم الشان ہے، اور شرک ایسا توڑ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں مشرک کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی جب اس یہ تعریف کر بیٹھا ہے، ایک طرف اور جھوٹ بول دیا، اب یہ سارا کریڈٹ بائبل کو دینا چاہتا ہے، کہتا ہے بائبل سے لیا گیا ہے۔ تو پھر کیا مطلب بنا؟ یہ اس کا کلام ہے جس کا کلام بائبل نہیں تھی، یا اسی کا کلام ہے جس کا کلام بائبل تھی؟ کیونکہ اگر وہی رنگ ہے، وہی شان، وہی شوکت ہے، تو آج کل تو محققین اس طرح پہچانتے ہیں کہ کس کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب تبصرہ کرتے ہیں، یہ سینٹ جان کی عبارت ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ جان کی طرز نہیں، یہ اس کی مارک کی طرز ہے، یا لیوک کی طرز ہے، اس لیے مارک کی عبارت نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے طرز بیان کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس تحقیق کرتے ہیں کہ اس کا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تو خدا کی طرف تو خود منسوب کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اگر بائبل خدا کا کلام تھا تو تم نے گواہی دے دی کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے، اور ایک اور گواہی بھی دے دی، اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہو تو رسول ایسا ہے جو تمہارے بائبل کے خدا سے زیادہ پاک صاف خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس کے غلط عقائد جو بائبل میں موجود ہیں ان سب کو تو رد کر دیا، اور صاف ستھرا کلام جس کے سامنے تم نے بھی سر جھکا دیا، صرف اسی کو پیش کر دیا۔ تو جو اختلافی ان کے ہیں نوٹ یا اختلافی بیانات، ان کے اندر ہی دراصل ان کی شکست کے سامان موجود ہیں، ان کے اندر ہی اعتراف حق کی جھلکیاں موجود ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کے مضامین کو انہی پر الٹایا جا سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دے کہ میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کیا چیز ہے؟ فلق کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ فلق اب میں تفصیلی بحث میں نہیں جا سکتا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے پھاڑنے والا، فالق الحب والنوا جس سے نکلا ہے، کہ وہ ایسا پھاڑنے والا جس سے ایک نئی چیز نمودار ہو جائے۔ پس پھاڑنے والا جو تخلیقی عمل کرتا ہے اور گزشتہ ماہیت کو بدل کر اس کے بطن سے ایک نئی چیز پیدا کر دیتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں تخلیق کے تمام تر مضامین سمٹ جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ فلق استعمال کیا اس کی مدد سے اور زیادہ اس مضمون کی سمجھ آتی ہے۔ آگے ہے من شر ما خلق۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے شر پیدا کیا ہے؟ صرف یہ فرمایا گیا ہے، اے خلق کرنے والے جو بعض چیزوں کو پھاڑ کے ان سے پیٹ سے کچھ اور چیزیں نکالتا ہے، جب بھی تخلیق ہوتی ہے ہم اس کے تعلق والے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تخلیق شر رکھتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز جو پیدا کرتا ہے اس کو دیکھ لو، اس میں حسن ہے، کمال ہے، اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ صبح کو بھی فلک کے مضمون کے طور پر بیان کیا گیا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات پھٹتی ہے، صبح نکل آتی ہے۔ تو پھر شر کا کیا مطلب ہے؟ شر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو پیدا کی جاتی ہے اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، اور ہر چیز خواہ کیسی اعلیٰ حکمت کی خاطر پیدا کی گئی ہو، اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو لازماً اس میں سے شر نکل آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، تو جانتا ہے کہ کیوں پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے کہ اچھے مقاصد کیا ہیں، ہمیں ان تک رکھنا اور ان مقاصد کے دائرے سے باہر نکل کر شر کے دائرے میں نہ جانے دینا۔ اب اچھی سے اچھی کار، طاقتور سے طاقتور ہوائی جہاز ہو، اگر چلانے والے کو اس پر پوری طرح عبور نہ ہو تو وہ ٹکرے مارے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ حالانکہ کوئی کار بنانے والا نقصان کی خاطر نہیں بناتا، کوئی ہوائی جہاز بنانے والا حادثے کی خاطر نہیں بناتا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ایک منفی پہلو موجود ہے، اور وہ استعمال کرنے والے پر اس کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، اور استعمال کرنے والے ہی کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کتنے مخفی شر ہیں جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ شر خصوصاً جب رات آئے تو پھر دکھائی نہیں دیا کرتے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رفتہ رفتہ ایک رات آنے والی ہے، اور اگر تم ان دعاؤں کا سہارا نہیں مانگو گے تو خطرہ ہے کہ ان اعلیٰ مضامین کو غلط مضامین میں تبدیل کر دو، قرآن کریم کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ، بظاہر تائید کر رہے ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ، بظاہر ان کی تائید کر رہے ہو۔ تو جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں بعض، وہ اسی مضمون کی تائید کرتی ہیں کہ تخلیق ہوئی ہے خیر کی خاطر، استعمال شر میں کیا گیا۔ تو من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا فرمایا اس کے شر والے پہلو سے ہم پناہ مانگتے ہیں، یا میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہ من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا کرنے والی چیز یعنی رات، اور اندھیرا کرنے والا وجود یعنی شیطان، دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اندھیرا پیدا کرتی ہیں، خواہ وہ ظاہری اندھیرے ہوں رات کی صورت میں، یا روحانی اندھیرے ہوں شر کی صورت میں، وساوس کی صورت میں، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ من شر غاسق اذا وقب۔ اب اس کی لغتی بحث میں پہلے لغت کے لحاظ سے بحث کر چکا ہوں، اس میں اب میں نہیں جاتا، پچھلے درس میں موجود ہے، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں معنی ہیں اس میں۔ ظاہری اندھیرے میں بھی وہی مضمون ہے کہ جتنا اندھیرا بڑھے اتنا تخلیق کے مقصد سے انسان استفادے کے لحاظ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اندھیرے میں آپ جب چلتے ہیں تو وہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں جہاں دن میں ٹھوکر کا سوال ہی کوئی نہیں۔ وہ سڑکیں جو بنائی گئی ہیں جہاں موڑ بھی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تو موڑنے کی وجہ سیدھا آگے نکل کے حادثہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اندھیرے کے وقت اس بات کا زیادہ احتمال موجود ہے کہ خدا کی تخلیق کے غلط استعمال ہوں، اور اسی طرح دین کو بھی توڑ مروڑ کے اس کی طرف غلط معنی منسوخ کر دیے جائیں، اور یہ نقصان بہت ہی خطرناک نقصان ہے، اور یہ بالارادہ اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، نفاسات جو ہیں وہ پھونکے مارنے والیاں، جو جادو ٹونے ٹوٹکے کیا کرتی تھیں عورتیں، یا وہ مرد بھی جو کرتے تھے، وہ عقد میں یہ کہا جاتا ہے عقود میں پھونکے مارتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گانٹھ دے کر اس میں کوئی پڑھ کے پھونک دیتے تھے، اور یہ ان کے جادو کا طریق تھا۔ میں پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، یہ یاد دلاتا ہوں، میرے نزدیک یہاں تعلقات کو توڑنے کی کوشش کرنا مراد ہے، اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنا مراد ہے۔ ایک شاگرد کو استاد سے الگ کرنا، کسی رحمی تعلق کو توڑنا اور کاٹنا،
یہ ساری باتیں نفاسات فی العقد میں ہیں کہ وہ تمام روابط، تمام تعلقات، انسانی تعلقات میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پھاڑ دیں گے، آپس میں بانٹ دیں گے، لڑائیاں کروائیں گے، دین سے بدزن کرنے کی کوشش کریں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں گے، خدا سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سارے فلسفے جو ایجاد ہونے والے ہیں ان کی خبر تھی، اور یہ کوششیں اول طور پر یہود قوم کی طرف سے ہیں، اور اگر یہود نہیں تو جو بھی کرتا ہے وہ مغضوب ضرور ہے، کیونکہ جو بھی ایسی باتیں کرے کہ بنی نوع انسان کے تعلقات کو استوار کرنے کی بجائے لڑائیاں کروائے، فتنے پیدا کرے، جنگوں کے سامان کرے اور ان میں پھر پھونکے، یہ شخص، یہ ذات یا یہ قوم لازماً مغضوب ہے۔ بس یہ زور دینا کہ ضرور یہودی ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہودیوں کے لفظ مغضوب نے دراصل ایک نقشہ کھینچا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی نقشے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لفظ مغضوب نے ان قوموں کے حالات جو یہود کہلاتی ہے اور اہل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کے حالات بیان فرما دیے ہیں۔ وہ گندے ارادے، وہ ظالمانہ حرکتیں جس زمانے میں جب دوبارہ ظاہر ہوں گی تو وہی لوگ مغضوب ہوں گے، اور میں نے تفصیل سے اس بات پر بھی روشن ڈالی تھی کہ میرے نزدیک یہود طاقتیں جو عیسائیت کو استعمال کر کے، عیسائی طاقتوں کو استعمال کر کے تمام عالم میں نئے نئے فلسفے بھی پیش کرتی ہیں، اور نئے نئے نظریات جن کے نتیجے میں انسان مذہب سے بھی دور ہٹ جاتا ہے، وہ سارا نظام جو آج کل کا دل بہلاوے کا نظام ہے وہ تقریباً تمام تر یہود کے قبضے میں ہے۔ وہ جو دولت خرچ ہو رہی ہے امریکہ پر، ہر قسم کی عیاشی کی ایجادات اور جوؤں کے اڈے اور یہ سب چیزیں، ان کا اب جو کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آخری دولت کا جو جذب کرنے والا مافیا ہے، وہ دولت جس کی طرف منتقل ہو رہی ہے دوڑی دوڑی، وہ اکثر یہود ہاتھ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ یہودیوں سے نعوذ باللہ میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسی صفات اختیار کرے گا، اگر وہ یہ نہیں ہیں کوئی اور ہیں تو وہ مغضوب ضرور ہے، اور مغضوبوں کی حرکتیں بیان کی گئی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور مغضوب جو لوگ ہیں وہ حسد ضرور رکھتے ہیں، اور حسد کہہ کر بتا دیا، یاد دلا دیا کہ ان کی کوششیں ناکام رہیں گی، اگر یہ ناکام نہ ہوتی تو حسد کرنے کی کیا ضرورت تھی تم پر۔ تو اہل اسلام کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ساری کوششیں جو اسلام کے خلاف استعمال ہوں گی بالآخر نامراد ٹھہریں گی، کیونکہ تم وہ مرتبے حاصل کر لو گے اسلام سے تعلق والوں جس پر یہ لوگ حسد کریں گے، اور حسد کے نتیجے میں پھر شر کی کوشش ہوگی۔ تو یہ دعا آخری زمانے کے ان سب فتنوں سے جو اس میں مختلف نئے فلسفوں، سائنسوں یا اقتصادیات سے یا سیاسیات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب سے بچانے کے لیے ایک عظیم دعا ہے۔ اس میں اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک وقف کا معنی روح المعانی نے یہ لکھا ہے کہ سوراخ کرنے اور گڑھا ڈالنے کو کہتے ہیں۔ تو من شر غاسق اذا وقب، بات وہی بنتی ہے کہ جب رات کے اندھیرے ٹھوکریں کھانے کے سامان مہیا کر دیں، گڑھے ڈال دیں ایسے جس کے نتیجے میں انسان نقصان اٹھائے، اور روحانی طور پر بھی بالکل یہی معنی پیدا ہوتا ہے، یہ اطلاق پاتا ہے۔ اب وقت کے لحاظ سے کافی ہے، یعنی سورہ ناس نہ پڑھوں اور یوں سے قضیے سے نہیں۔
ماشاء اللہ الحمدللہ. حمید صاحب چودھری احمد مختار صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ ہمارے بعض اسیران جو جن کو لمبی سزا ملی ہوئی تھی آج اللہ کے فضل سے رہا ہو گئے ہیں. عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کی طرف سے ان سب کو میں السلام علیکم مبارکباد. وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے. قل اعوذ برب الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہہ دے کہ میں رب ناس کی پناہ میں آتا ہوں اور پناہ مانگ رہا ہوں. انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اور انسانوں کے معبود کی پناہ مانگ رہا ہوں. من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو خناس بھی ہے. اور خناس کہتے ہیں چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے یا تیلی لگا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور منظر سے غائب ہو جاتا ہے، شرارت کرتا ہے، لتیاں لگاتا ہے اور پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسا شخص جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے اور ناس میں سے بھی ہے. یہ میں تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ جن اور ناس سے کیا مراد ہے، اس لیے اس میں نہیں میں جاؤں گا. مختصر یہ بیان کرتا ہوں کہ توحید کے نام پر سب سے زیادہ نقصان یہودی امت نے پہنچایا ہے. تفرقے ڈال دیے، 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، ہر جگہ توحید کے مضمون کو فساد کے مضمون میں تبدیل کر دیا. اس لیے توحید کے بعد سب سے پہلا نقصان، چونکہ مواحد کہلانے والے بنی اسرائیلی مذہب یہودیت نے پہنچایا تھا، اس لیے پہلی صورت کا تعلق موضوع الہم میں ان کے ساتھ ہے. دوسرا ہے توحید کے دعویٰ کرنے والوں نے جنہوں نے خدا کے تصور کو پھاڑ دیا، اور وہ ضالین ہیں یعنی گمراہ ہونے والے. تمام مفسرین اس بات پہ تو قائل ہیں کہ موضوع سے اول مراد یہودی ہیں، گمراہ ہو جانے والوں میں ضالین سے اول مراد عیسائی ہیں. یہ بات مفسرین نے نوٹ کی ہے، غالباً امام راضی نے بیان فرمائی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق میں ایک ذات کی پناہ مانگی گئی ہے 3 شروں سے. یہ لکھا ہے نا انہوں نے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. 3 شروں سے ایک طاقتور ہستی کی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہاں 3 طاقتور ہستیوں سے ایک شر سے پناہ سکھائی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، بس اتنی ہے. تو یہ کوئی حکمت ہے اس میں. انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس نتیجے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، مگر بات بہت پتے کی ہے کہ ایک ہے وہاں خدا توحید کا ذکر کر کے ایک ہے، احد ہے. اس مضمون کو بگاڑنے والے بھی توحید کے بڑے پکے قائل اور دعوے دار کہ ہم سب سے زیادہ توحید کے قائل ہیں. ان کا شر جو ہے وہ 3 پہلو رکھتا ہے اور تکون شر ہے. ان کے اندر ہی توحید کے خلاف مضامین اور تفریق کے مضامین داخل ہیں. ان کی شرارتیں 3 طرح سے خدائے واحد سے کاٹ کر انسان کو پھینک دیں گی. یہ دوسرا مضمون ہے عیسائیوں کا. عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے، اس لیے 3 معبودوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور اس ایسے حوالے سے ذکر ہونا چاہیے تھا کہ جہاں ان کی غلطی دکھا دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اصل میں خدا ایک ہی ہے. تو یہ بتایا، اس میں یوں بیان فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور مفسرین میں یہ بحث بھری پڑی ہے کہ ناس کی تکرار جو 5 دفعہ آ گیا ہے
یہ کیوں ہوئی ہے، اور کیا یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں کہ ناس کو بار بار بیان کیا جائے؟ اس تعلق میں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ قومیں جس طرح تثلیث کا عقیدہ رکھتی ہیں، انہوں نے نظام دنیا کو بھی تین نظاموں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں ربوبیت کا نظام، اقتصادی نظام، یہ وہ نظام ہے جو ہم پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح تمہیں اقتصادی نظام کو استوار کرنا چاہیے یا اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک بادشاہت کا نظام ہے، یعنی جمہوریت وغیرہ اور سلطنت کے امور، اس پر بھی یہ قابض ہو گئے ہیں اور از خود اس کو ایک شاخ بنا کر انسانی زندگی کی، اس کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا۔ الہ الناس کا جہاں تک تعلق ہے، کہتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے، عبادتیں اپنی جو مرضی کر لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مغربیت کی جو عیسائی دنیا کا رجحان باقی دنیا سے متعلق ہے، وہ بین یہی ہے، وہ رب الناس بن بیٹھے ہیں اور اقتصادیات پر پورا مکمل قبضہ کر چکے ہیں، وہ ملک الناس بن بیٹھے ہیں اور عملاً اس وقت تمام دنیا کا جو اقتدار ہے ملوکیت کا، وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہیں جس ملک کو کاٹیں، ٹکڑے کریں، ملائیں، نہ ملائیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور من شر اور الہ الناس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم خدا جو تمہارا کام ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے، جو مرضی کرو، لیکن در حقیقت اپنے مذہب کی تعلیم بھی ان پہلی دونوں شاخوں کو تقویت کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری پہلی دو بادشاہتوں کو تقویت نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی ان کی کالونیز ہیں، وہاں انہوں نے عیسائیت پر اتنا بے شمار خرچ کیا ہے، اتنی جد و جہد کی ہے اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ وہ دراصل یہ تیسرا بازو ہے، تو عملاً الوہیت پہ بھی قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پیچھے کیا رہ جاتے ہیں عوام الناس بیچارے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو ایک ہے، ربوبیت بھی تیری ہے، ملکیت بھی تیری ہے اور الوہیت بھی تیری ہے۔ یہ لوگ تفریق کر رہے ہیں، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یاد کرا کر کہ ہم صرف تجھے رب الناس مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ ہم صرف تجھے ملک الناس تسلیم کریں گے اور کسی کو نہیں کریں گے۔ صرف تجھے انسانوں کا معبود مانتے ہیں اور مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ مگر مخالفانہ طاقتیں بہت غالب ہیں، اس لیے تیری پناہ میں آئے بغیر ہم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو اے واحد خدا، اے احد خدا، ان تینوں جلووں کے ساتھ تو ہماری مدد فرما، اور ربوبیت بھی تیری طرف لے کے جائے، ملوکیت بھی تیری طرف لے کے جائے اور الوہیت بھی تیری ہی طرف لے کے جائے۔ ان تینوں کو خدا کو تقسیم کرنا ان تین چیزوں میں، یا اپنے لیے یہ چیزیں خدا سے ہتھیانے کی کوشش کرنا، یہ وسواس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے جو لٹریچر ہے ہر مضمون میں، وہ واقعتاً اتنے وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان طالب علم جو ان کے علوم سے فیض یافتہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اقتصادیت میں قرآن کو کیا پتہ، مذاہب کا کیا تعلق ہے۔ یہ ہیں علماء جو اقتصادیات پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سودی نظام کے بغیر گزارا چل ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ۔ عملاً وہ مان چکتے ہیں کہ رب الناس یہی ہے۔ دوسری طرف جب بحثیں ہوں قوانین کی اور بادشاہتوں کی، دستور کی، تو جمہوریت یہی سب سے فائق ہے، اور عملاً ملک الناس ان کو بنا بیٹھتے ہیں، اور ان کو جب ملک الناس بناتے ہیں تو عوام الناس کو خدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی حق کے ملکیت کا عوام کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس میں بھی دھوکہ ہے، مگر بہرحال کرتے یہی ہیں۔ پھر الوہیت میں بھی مختلف ان کے فسادات ہیں۔ خناس وہ ہے جو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ اور کئی طرح سے بھی
یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دو کوششیں ہیں یہ جن بھی کریں گے اور ناس بھی کریں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس ہے میں دو معنی ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر کے اب اس بات کو ختم کروں گا. ایک ہے کن لوگوں کے سینوں میں یہ باتیں پھونکی جاتی ہیں, کن لوگوں کو فتنے کا نشانہ بنایا جاتا ہے. الناس اللہ کے سادہ بندے جو عوام الناس کہلاتے ہیں, اور دوسرا ان میں سے جو ناس ہیں وہ صرف عامت الناس نہیں بلکہ جو ان کے نشانہ بننے والے ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی. یہ معنی بھی ہے من الجنت والناس. ناس کو یہاں پہلے ناس کو اگر ہم آمنت الناس کے معنی میں نہ سمجھیں اور انسان کو بحیثیت انسان ناس کہا جا رہا ہے یہ مضمون سمجھیں کہ ناس کا تعلق انسان سے ہے, تو انسانوں میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں. تو ان کے فتنوں سے ان قوموں کے جن کے اوپر وہ حملہ آور ہوں گے نہ ان کے بڑے محفوظ ہوں گے نہ ان کے چھوٹے محفوظ ہوں گے, یہ مطلب بنے گا. دوسرا ہے کون وسوسے ڈالتا ہے, وہ لوگ کون ہیں. ان معنوں میں من الجنت والناس کا مطلب بنے گا بڑی جو طاقتیں ہیں بورژوا طاقتیں وہ بھی یہی کام کریں گی, اور پرولیٹریٹس جو عوام الناس کہلاتے ہیں ان کی حکومتیں ہیں وہ بھی یہی کام کریں گی. تو وہ ان کے دو بازو اس طرح بھی بن جاتے ہیں. وہ جو یدا ابی لہب ہیں وہ کہیں تو آپ کو یہودیت جمع عیسائیت دو بازوؤں کی صورت میں اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کہیں ان کے اندر تقسیم ہو کر ایک طرف جن آ جاتے ہیں ایک طرف ناس آ جاتے ہیں, اور دونوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ اسلام کو ناکام اور نامراد کر کے دکھایا جائے, اور یہ کوششیں جاری ہیں. اس لیے ان دعاؤں کی طرف ہمیں لازماً بہت گہری توجہ کرنی چاہیے. اور دعاؤں کا مضمون کہاں ہے وہ؟ سب سے پہلے تو عالم اسلام کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں, کیونکہ سارے حملے جن کا میں نے ذکر کیا اسلام کے خلاف ہیں. اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان ہمیں کیا سمجھتے ہیں یا ہمیں کیا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وقت ایسا ہے کہ اگر ہماری پیٹھوں میں یہ چھرے بھی گھونپ دیں تو اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے, پیچھے قدم نہیں ہٹانے والے ہیں, لازماً آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ آج اگر ہم نے اسلام کا دفاع نہ کیا, جو ان شیطانی طاقتوں کو پہچان چکے ہیں, جن کو خدا نے خوب روشن فرما دیا ہے کہ حملے کیا ہیں, کس نوعیت کے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, تو یہ تو کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں. یہ جن تفسیروں میں الجھے ہوئے ہیں وہ اس رات کی تفسیریں ہیں جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. وہ ساری تفسیریں اندھیری نہیں ہیں, نعوذ باللہ, یہ مطلب نہیں, مگر اندھیرے زمانوں میں وہ تفسیریں تھیں, وہ دیے روشن ہوئے ہیں, مگر اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کی اہلیت نہیں تھی, مجبور لوگ تھے. ابھی تک وہ انہی دیوں کے ذریعے سارے عالم اسلام کی رات کو روشن بنانے کی کوشش کر رہے, یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے وہ عالمی چاند چاہیے تھا جو سورج کو منعکس کرتا, جو آخرین کو اولین میں ملاتا, اور وہ بدر کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. اس لیے آپ ہی کے فیض سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہم تک منتقل ہوا ہے, اس کے ذریعے ہم نے ان اندھیری راتوں کے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے, ان راتوں کو روشنیوں میں بدلنا ہے. تو پہلی دعا عالم اسلام کے لیے کریں جس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. بے حد خطرات ہیں, آپس کی لڑائیاں, فتنے, فساد, دینی امور میں, دوسرے امور میں, اور ہر جگہ اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ دردناک حالت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ بظاہر میں بد دعا کہہ رہا ہوں, مگر بد دعا نہیں ہے. اسلام کی نجات کے لیے ملا کے خلاف جو بد قوم مسلمانوں پر نافذ ہو کر پیر تسمہ پا بن کر ان کی گردنوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھا ہے, اس کو گلے سے اتار کے پھینکیں گے تو یہ عالم اسلام بچتا ہے, ورنہ نہیں بچ سکتا. اس لیے اگر یہ بد دعا ہے تو یہ
چیتوں کے خلاف، درندوں کے خلاف، بھیڑیوں کے خلاف ہے، نہ کہ ان بچوں کے خلاف، ان معصوم انسانوں کے خلاف جن کو ان سے خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ بس وہ مولوی جو عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، صرف ان کے لیے بد دعا ہے۔ وہ جو ان میں نیک ہیں اور بڑی کثرت سے نیک بھی ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حیرت سے منہ تک رہے ہیں، کچھ ان کی پیش نہیں جاتی، ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جتنوں کو بچا سکتا ہے، یعنی بچا تو سب کو سکتا ہے، جن کو بچنے کی صلاحیت جن میں دیکھتا ہے اور مغفرت کی چادر ان پر ڈال سکتا ہے، اس لحاظ سے کمزوریاں بھی ہیں تو بخش دے ان کو، ان سب کو بچا لے۔ لیکن باقیوں کا مرنا، نامراد ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اسلام کی بقا، توحید کی بقا اور امت واحدہ کے مزید پھٹنے سے بچنے کے لیے لازم ہے۔ بس وہ دعا جو میں نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اس کو جاری رکھیں۔ اس کے اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں اب اللہ کے فضل کے ساتھ، بالکل نئی باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عاجزی دعائیں، عاجزانہ دعائیں اللہ کے حضور سنی جا رہی ہیں، اور اب ان کے سلسلے کو روک کوئی نہیں سکتا۔ آپ دیکھنا، مگر دعائیں جاری رکھیں۔ پھر مصیبت زدگان میں ایک تو مذہبی مصیبت زدگان ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ جو اپنے آپ کو بھی ہلاک کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں۔ جتنے بچ سکتے ہیں بچیں، جو نہیں بچ سکتے ان کو، ان کی ہلاکت سے دوسروں کو محفوظ کرنے کی دعا، اور ان کے لیے روشنی کی دعا، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اپنے ہمدرد، اپنے سچے، اپنے مخلص، اپنے سگوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ہر قسم کے مظلوم، خواہ وہ مذہبی رہنما مسلمانوں کے ہوں یا غیر مذاہب کے ہوں، ان کو بھی یہی شر درپیش ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں آج کل، ان کے اکثر رہنما نفرتیں پیدا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، یہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور محبتیں بکھیرنے کا کام انہوں نے خدا کے منکروں کے سپرد کر دیا ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں وہ بے شک بات کریں، ہم تو خدا کے نام پر نفرتیں ہی پھیلائیں گے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں اور مسلمانوں اور یہود میں آپس میں تعلقات بڑھانے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا کا پیغام دینے، یعنی آؤ جو قدر مشترک ہے اس پر اکٹھے ہو جائیں، یہ کہنے کی بجائے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ عالم اسلام جب عالم عیسائیت کے قریب آتا ہے تو ایسا فتنہ لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر پھٹ کر دور اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ فتیلے کو آگ دکھانے والے لوگ ہیں، ہر جگہ یہی حال ہے ان کا۔ ہندوستان میں بھی نیک ہندو پنڈت بھی ہوں گے، مگر آواز انہی کی آتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف شور ڈالتے ہیں۔ تو ہر جگہ انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے بد رہنماؤں نے۔ تو صرف اسلام کے حوالے سے نہیں، تمام دنیا کے مذاہب کے حوالے سے ان بدوں کی شر سے بچنے کے لیے دعائیں کریں۔ پھر سیاسی مظالم کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ بعض یہ سیاسی لوگ کہہ دیتے ہیں جی سارا فساد مذہب کا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ مذہب کا فساد بہت سا ایسا ہے جس کو سیاسی رہنما خود استعمال کرتے ہیں، اور جب مذہبی فساد بھڑک اٹھتا ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو دبانے کی خود کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، کس نے پالا تھا مولویت کو؟ سیاست نے۔ اگر مولویت کو سیاست نہ پالتی تو مولویت کی تو یہ بھی مجال نہیں تھی کہ بغیر جھکا ہوا سلام کیے پٹواری تک پہنچ جائے۔ اب ان کی دسترس ہے، ان کی رسائی ہے محلوں تک، اور ایک دور تھا کہ جب جرنیلوں کو بھی ڈراتے تھے کہ خبردار اسلم ہماری بات نہ سنی تو تمہارا یہ حال ہو جائے گا۔ اب وہ دور بدل رہا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیاست ہی کا ظلم ہے جس نے مذہب کا غلط استعمال کیا ہے، اور سیاسی مظالم کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور نظر ڈال کے دیکھ لیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں سیاسی مظالم کی حد ہوئی ہے اور بڑھ رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے فتنوں سے دنیا کو بچائے،
قومی تعصبات کے فتنے بھی جاگ رہے ہیں، ان کو بھی انگیخت بھی کیا جا رہا ہے، از خود بھی اٹھ رہے ہیں۔ انگلستان بھی جو پہلے ایک زمانے میں لگتا تھا قومی نفرتوں سے بالکل پاک ہو گیا ہے، اب یہاں بھی یہ شور پڑ رہا ہے، جرمنی میں بھی دوبارہ اٹھ رہا ہے، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ تو یہ بڑے خطرے ہیں جن سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آخری لمحات جو ہمارے دعا کے بعد بھی جاری رہیں گے، ان میں بھی سوچتے سوچتے یہ دعائیں سارا دن آج جاری رکھیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کے متعلق خوشخبری ہے کہ ایسے لمحات آتے ہیں اس میں آخری وقتوں میں جس میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو جاتی دفعہ کا سلام ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو اگلے سال پھر انہوں نے آنا ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ اس قسم کا خدا کا پیار کا سلوک ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہ کرنا کہ اگلے سال ہی آؤ، یہ محاورتاً میں نے بتایا۔ اقتصادی بدحالیوں کے مظلوم ہیں، جغرافیائی مسائل جو جنگیں پیدا کر رہے ہیں، قومی اختلافات جو غریب ملکوں میں لڑائیاں پیدا کریں، جیسے سیرا لیون میں ہو رہا ہے، لائبیریا میں ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ تو بہت سے ایسے مصائب ہیں جو وسیع پیمانے پر انسان کے لیے اس کی اس دنیا کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں۔ روحانی لحاظ سے تو دین سے دوری ویسی جہنم ہے، اوپر سے یہ مصیبت، تو بہت ہی قابل رحم حالت ہے۔ ان سب کا ہم اپنی ذاتی کوششوں سے تو پورا علاج نہیں کر سکتے، کوشش کریں گے ضرور، لیکن اصل تو دعا ہی ہے جس کے سہارے ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ پھر جب ایسے حالات پیدا ہوں جن کا میں بیان کر رہا ہوں، تو امن عامہ کو دن بدن زیادہ خطرات لاحق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کراچی ایک لبنان بن رہا ہے، لاہور میں بھی کوئی کمی نہیں ہے جرائم کی، انگلستان میں بھی جرائم پھر سر اٹھا رہے ہیں، اور جہاں خدا کا تعلق نہ ہو وہاں جرائم اور زیادہ ظالمانہ اور بہیمانہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ شکل ہمیں پاکستان میں ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، جہاں بھی یہ جاری ہو چکا ہے سلسلہ، وہاں آگے بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس لیے اس خطرے سے بھی نجات کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حوادث زمانہ کا شکار ہوتے ہیں، ان کا بلیم کسی پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ قانون قدرت کے کچھ حصے ہیں جن کے نتیجے میں کوئی ٹانگیں کھو بیٹھتا ہے، کوئی ماں باپ کھو دیتا ہے، کوئی اور عزیز اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، بڑے گہرے نفسیاتی صدمے بھی پہنچتے ہیں اور جسمانی بھی۔ تو ان حادثات کے محروموں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنے فضل فرمائے، ان کی کمیاں دور کرے، اور جو اس دنیا میں کھو چکے ہیں اگر وہ ان کو نہیں مل سکتا، مثلا ہاتھ سے عزیز لوگ جاتے رہے، تو اللہ آئندہ ان کی محرومیوں کا ازالہ فرمائے، ان سے شفقت کا سلوک کرے۔ بوسنینز کے لیے تو میں باقاعدہ دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ مسلسل بوسنینز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اب میں مختصراً بعض جماعتی امور سے متعلق بھی توجہ دلاتا ہوں۔ یہ جو عالمی طور پر ہمارا دعوت اللہ کا پروگرام ہے، یہ بہت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ دو باتوں میں دعاؤں کی ضرورت ہے خصوصیت کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اس کے پھیلنے کے، جو تیزی سے پھیلنے کے بد اثرات ہیں، ان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان میں دو باتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ نصر میں۔ ایک ہے کہ یاد رکھنا کہ اس کو اپنی کوشش نہ سمجھنا، تمہیں یہ کامیابیاں نفس کے تکبر میں مبتلا نہ کر دیں، بلکہ تسبیح کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ خدا کی طرف ہو، اور سبب حمد رب کا، تسبیح ایسی ہو جس کے ساتھ حمد شامل ہو۔ تسبیح کا مضمون کمزوریوں سے پاک ہونے کا مضمون بھی ہے، اور کمزوریوں سے پاک کرنے کا مضمون بھی ہے، اور حمد کا مضمون منفی چیزوں سے پاک ہونے کے بعد مثبت خوبیوں سے مرصع ہونے کا مضمون ہے۔ تو اس میں دراصل یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہماری وہ بدیاں
جو ہم پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں، یعنی ہمیں جھوٹے تکبر میں مبتلا کر سکتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ گویا ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے، اور وہ بدیاں جو آنے والوں پر بد اثر ڈال سکتی ہیں اور ان میں منتقل ہو سکتی ہیں، اور وہ بدیاں جو آنے والے ہم میں داخل کر سکتے ہیں، یہ سارے خطرات ہیں جو تیز پھیلاؤ کے نتیجے میں ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ بدیاں جو تیزی سے پھیلنے کے نتیجے میں آنے والوں کو لاحق ان معنوں میں ہو جاتی ہیں کہ ان میں ثبات نہیں رہتا، اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں اور پوری طرح پیوستہ نہیں ہوتے دین میں، اسی حالت میں چھوڑ دیے جائیں تو ان کو جو دین پہلا تھا اس دین میں اور نئے دین میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا، وہی بدعادات ان میں اسی طرح جاری رہتی ہیں۔ تو سبب حمد رب کا جو مضمون ہے، اس کے ساتھ حمد کا مضمون بتاتا ہے کہ تمہیں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے، ان نئے وقتوں کے تقاضوں کے نتیجے میں وہ بن کر ابھرو جو اس وقت کے تقاضے پورا کر سکتا ہے۔ تو بہت وسیع مضامین ہیں۔ اس دعا کے حوالے سے میں نے جو دعا سکھائی تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر رکوع اور سجدے میں آپ سے یہ دعا ثابت ہے، سبحانک اللہم، سبحان کا مضمون ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، بیچ میں ربنا ڈال دیا ہے، ورنہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو اور زیادہ اس میں مضمون میں زیادہ عاجزی اور قبولیت کے لیے الہا پیدا کرنے کی خاطر بیچ میں ربنا داخل فرما دیا، اے ہمارے رب تو پاک ہے اور سب حمد کے لائق تو ہی ہے، اور آخر پر ہماری کمزوریوں سے اگر اس مضمون کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اس نئے ترقیات کے دور کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اب بتائیں ہم پر کتنی زیادہ لازم ہے۔ جو غلطیوں سے پاک وجود ہے وہ یہ دعائیں مانگتا ہے، تو ہم جو غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم سے کیا کیا خطرے نہ ان کو لاحق ہوں گے یا ان خطر ہو سکتے ہوں گے، اس لیے ان سب چیزوں کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر وہ احمدی شہداء اور دکھ اٹھانے والے ان کے اہل و عیال کے لیے جو خدا تعالیٰ ایک جزا کا دور جاری فرما چکا ہے اور ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، یہ ان کی جزا دنیا اور آخرت میں ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ جن نیکیوں کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں وہ ان کی اولادوں میں، اولاد در اولاد میں ہمیشہ محفوظ رہیں، وہ نیکیاں ان کو کہیں شکووں میں نہ ملوث کر دیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم سے جماعت نے یہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم سے یہ نہیں کیا، وہ ساری نیکیاں اس طرح ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ تو نیکیاں کرنے کی توفیق پانے والوں کو نیکیوں کی جزاؤں سے محروم نہ رہنے کی دعا دینا، یہ بھی بہت ہی اہم دعا ہے۔ بعض دفعہ خود ان میں تو یہ بات نہیں ہوتی، ان کی اولاد میں آ جاتی ہے، ان کے لواحقین میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی استغفار کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور عالمی مسائل جو جماعت احمدیہ کو ہیں ان سب کے لیے دعا، عالمی مسائل کے علاوہ مختلف جماعتوں کے اندرونی مسائل ہیں ان سب کو بھی پیش نظر رکھیں۔ انفرادی مسائل میں عائلی خاندانی مسائل، بچیوں کی شادیاں ہیں، جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، ساس بہو کے جھگڑے وغیرہ وغیرہ جو اس دنیا کی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان سب سے بچنے کی دعا۔ نظام سلسلہ کے خلاف پیدا ہونے والے بعض فتنے جو مختلف جگہوں پہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، کوئی امیر سے لڑ پڑا، کوئی صدر سے لڑ پڑا، کسی نے اپنے مفاد کے خلاف نظام جماعت کو دیکھا تو وہاں فتنہ شروع کر دیا، تو ایسی سب جگہوں پہ فتنے والوں کو کے بچنے کی دعا۔ اگر فتنے والے بچ جائیں تو نظام بھی بچتا ہے، تو ان کے لیے بد دعا نہیں میں کہہ رہا، ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، زندہ رکھے، عقل دے اور ایک صحت مند جز بنا دے نظام کا۔ اور اگر ایسا نہیں تو ان کے شر سے جماعت کو جیسے بھی خدا فیصلہ فرمائے
जमात को उनके शर से बचाए रखे। उनका शर नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा इन द लॉन्ग रन, नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं हुआ। जो खिलाफत के मुकाबले पर खड़े हुए हैं या नाज़िरों के या वकला के मुकाबले पर, जब तक वो फायज रहे हैं अपने उहदों पर या उमरा के मुकाबले पर, तो ये बहस नहीं है कि किस हद तक इसका कसूर था, क्योंकि वो टक्कर ले लेते हैं निज़ाम से, और निज़ाम खुदा का है, इसलिए अल्लाह ताला इसकी इजाज़त नहीं देता। उस पहलू में वो ज़रूर नामुराद किए जाते हैं। जितने बड़े बड़े दावे लेकर लोग उठे हैं उसी तरह ज़िल्लत का शिकार हो गए, कुछ भी नहीं कर सके। तो निज़ाम से टक्कर लेना बहुत बड़ी रऊनत है। तो अल्लाह ताला इनसे महफूज रखे। बाद लोगों के दिमाग में सौदा आ जाता है, जी हम 3 इकट्ठे हो गए, हम 4 इकट्ठे हो गए, हमारे अहल यार 18 बन गए या 20 बन गए। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कुल्लियतन मिटा दिए जाते हैं लोग, इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। अगर सच्चे इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक ना मिले तो ना दीन रहता है ना दुनिया रहती है। तो इसलिए ये वहम है, सब बिल्कुल बातिल वहम है। इस निज़ाम का एक खुदा है जो उसका मुहाफ़िज़ है और उसकी पुष्ट पर खड़ा है। इस मज़मून को, इसकी शौकत देखनी हो तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में इसको पढ़ें, फिर आपको समझ आएगी कि क्या निज़ाम है जो तमाम कायनात को सिर ज़िंदा करने के लिए बनाया गया है। इसकी ज़िंदगी में जो रखना डालने की कोशिश करेगा, उसका इनफरादी शिकवा उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, उसको ज़रूर नाकामी देखनी होगी। मगर हमें इनको बचाने की कोशिश ज़रूर करनी है, वरना हमें सच्ची हमदर्दी अगर उनसे ना हो जो हमसे वाबस्ता रहे हैं, तो गैरों से फिर कैसे हो सकेगी। कर्ज़ों के बोझ तले लोग दबे पड़े हैं और कई किस्म के मसाइल, औलाद नहीं हो रही वगैरह वगैरह, और इक़्तिसादी मसाइल के अलावा समाजी मसाइल और वो सियासी तो नहीं मगर सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल, कई बेचारे उखड़े हैं बहुत बुरी तरह। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वतन छोड़कर यहाँ बाहर मुल्कों में आ गए और उनको कहते हैं तुम वापस चले जाओ। बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। कई ऐसे हैं जिनके बच्चे 10-10 साल से यहीं पले बढ़े और उनके मिजाज, उनके अंदाज ही बदल चुके हैं। वो वापस जाके फिट वैसे भी नहीं हो सकते अब, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो इन सब मुहाजिरीन के लिए जिनका बाहर आना जमात के लिए बहुत खैर व बरकत का मूजिब बना है, और बहुत बड़े फैज़ जो आप पा रहे हैं, ये जो आलमी निज़ाम है, इसमें हिजरत के फ़वाइद हैं बहुत सारे। अक्सर व बेशतर ये मुहाजिर ही हैं जो ज़िम्मेदार बने हैं। इनकी कुर्बानियाँ, इनकी मेहनतें यहाँ करना, और ये वो लोग हैं जो कुर्बानियों में बहुत आगे निकले हैं। इन्होंने पेस सेट की है, आगे बढ़ कर अल्लाह के फजल से अपनी ग़ुर्बतों के बावजूद खुदा के दीन की ज़रूरत को मुक़द्दम रखा है। तो इनके लिए बड़ी ज़रूरत है दुआएं करने की। यतामा के लिए ज़रूरत है, बेवगान के लिए ज़रूरत है, तन्हाओं के लिए ज़रूरत है, वो जो बद कंपनियों में मुब्तला, बद सोबतों में मुब्तला होकर अपनों के नहीं रहे और उनकी नज़रों के सामने दूर हो रहे हैं, बड़ा अज़ाब है। एक ऐसा वाक़या, एक पाकिस्तान में एक जगह एक बहुत ही मुखलिस फ़िदाई पुराने बुज़ुर्ग के बच्चों को मौलवी ने बहका दिया। अब ये रद्द अमल तो बड़ा ख़तरनाक है जो इस्लामी नहीं, मगर उसके गम की हालत का अंदाज़ा करें कि अपने बदन को आग लगा ली और अल्लाह ताला ने फजल किया, अगर इस हालत में मर जाता तो शायद वो हलाक शुदगान में शुमार होता। अल्लाह ने उसको बचा लिया। अब ये जो अपनी औलाद के ज़ाया होने का सदमा है, अगर अल्लाह से ताल्लुक़ हो तो बड़ा सख्त सदमा होता है। अगर फ़हम ना हो तो फिर ये नुकसान भी हो जाता है। इसलिए यहाँ जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए दुआ, उनके माँ बाप को उनकी जुल्मों की पादाश के जुर्म में जो सज़ाएँ मिल रही हैं उनसे उनको बचाने के लिए दुआ, उनके अल्लाह ताला फजल फरमाए और हमारी अगली नस्लों को सही रस्तों पर कायम रखे। कारकुनान वाक़फ़ीन ज़िंदगी हैं जो बड़ी जुर्रत के साथ मुखालिफाना माहौल के बावजूद कोशिशें कर रहे हैं। दायीन इल्लाह हैं जो अपने आप को झोंक चुके हैं, बाज़ों को पता नहीं किस तरह करना है, उनकी भी अल्लाह रहनुमाई फरमाए। सीरा लियोन है मसलन, वहाँ शदीद ख़तरनाक हालात हैं। एक इलाके के बाद दूसरा इलाका
غیروں کے قبضے میں مخالف باغیوں کے نام پر باہر کے لوگ اس میں ملوث ہیں. وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، آگیں لگاتے ہیں، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، مشنوں کو پکڑ کر جا کے قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہر قسم کی بدامنی کے باوجود جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم یہیں رہیں گے اور خدا کے دین کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹیں. یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے ان کو فیکس کے ذریعے، فون کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میرے نزدیک اب کافی ہو گئی ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ ان حالات میں آپ کچھ دیر کے لیے بھی شک چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا ہم نے میٹنگ کی ہے، ہر ایک کا یہ فیصلہ ہے کہ اس راہ میں جان دے دیں گے، ہر قربانی دیں گے، مگر جو نیک کام اس ملک کو بچانے کے لیے کر بیٹھے ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ان واقعین زندگی کو جو ابتلا میں آ گئے ان کے لیے بھی، جو ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں ان کی ثبات قدم کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اللہ واقفین پر بے شمار فضل فرماتا ہے اگر وہ استقامت دکھائیں. لیکن جو بزدل ہیں، جو رستے کی ٹھوکروں میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو عقل دے، ان کو ہلاکت سے بچائے. تو یہ ساری دعائیں، اور اگر کچھ رہ گئی ہیں تو وہ بھی خدا اپنے فضل سے پورا کر دے. آئیے اب اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں.
آمین. چندے کے لیے دعا کا اعلان پہلے ہو چکا ہے نا. جنہوں نے سابقون الاولون ہیں جو تحریک جدید اور فرید وغیرہ والے، وہ دعا کی فہرست میں نہیں پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا تھا تو میں نے شامل تو کر لیا تھا. امید ہے باقیوں نے بھی کر لیا ہوگا، خدا کرے، ورنہ میری دعا میں سب شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماریشس بذریعہ ٹیلی فون کیوں سن رہا ہے؟ بذریعہ ویڈیو کو نہیں سن رہا، دیکھ رہا ہے. اوہ اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے فوراً ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیا. الحمدللہ. پہلے ماریشس ابھی بھی سن رہے ہوں گے یا ختم ہو چکا رابطہ؟ اچھا جی. السلام علیکم ماریشس والوں کو، سب کو اللہ نے آپ کو عقل دی. ڈش ہل گئی مگر عقل نہیں ہلی، فوراً انہوں نے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیا. ماشاء اللہ. آپ سب کو السلام علیکم ہم سب کی طرف سے. اور کوئی بات؟ اور یہ جو جماعتیں ہیں ان سب کو جو قربانیاں دے کر رہے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، بہت جگہ احمدیت کے خلاف بڑا زور دکھا رہا ہے مولوی اس وقت، اور نقصان بھی وقتی تھوڑے پہنچا رہا ہے کیونکہ عذاب والی بات ہے، مگر ترقی نہیں روک سکتا، کسی جگہ نہیں روک. جہاں فساد پھیلے ہیں ترقی آگے سے آگے، تیز سے تیز. اور وہاں جماعتوں کو سمجھ آ گئی ہے. ہندوستان کی کمزور جماعتوں والے لکھ رہے ہیں مجھے خط، بڑے دردناک حالات لکھتے ہیں، اس طرح ہم پر ظلم ہوا، اس طرح ہمیں مارا کوٹا گیا. کہتے ہیں لیکن ہمارے فیصلے کو یہ زخم نہیں پہنچا سکے. ہم نے لازماً بڑھنا ہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا. یہ جو نیا عزم پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں باقی وقت میں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. وہ سارے میرے پیش نظر رہتے ہوں کہ مجھے دعا کے خط آتے رہتے ہیں، اس لیے بالعموم تمام رمضان کی دعاؤں میں وہ جس طرح ایک کلیڈوسکوپ میں منظر گھومتے ہیں، یہ سب لوگ نظر آتے رہتے ہیں. آپ بھی اپنے باقی وقت کو اس طرح ہی سوچوں میں کبھی پاکستان پہنچ جائیں، وہاں کے مختلف حصوں میں، سندھ کے مظلوم، ادھر بہاول پور کی طرف یا ڈیرہ غازی خان وغیرہ کی طرف، پنجاب کے علاقوں میں مختلف جگہیں ہیں جہاں خاص مظالم ہوتے ہیں، ان سب کا ذہن میں تصور باندھ کے ان کے لیے بھی دعائیں کریں. پھر وہ مرحومین جو ہیں ہمارے مخلصین جنہوں نے قربانی کے رستوں پر ڈالا ہے اور مالی قربانی میں بڑھ کر آگے ہمت سے آگے بڑھنے والے، ہر جب تحریک میں کرتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ اب تو اکثر لوگوں کی جیب میں خالی ہو چکی ہوں گی تو کہیں بوجھ نہ پڑے، ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے. لیکن جو رسپانس ہے وہ حیران کر دیتی ہے. یقین نہیں آتا کہ یہی جیبیں جن سے کل سب کچھ خدا کے لیے نکالا گیا تھا اپنی طرف سے، کب بھری ہیں، کس طرح خدا نے دوبارہ یہ توفیقیں بڑھائی ہیں. اور عجیب ایک دور ہے یہ قربانیوں کا جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. تو اس لیے مالی قربانی والوں کے لیے دعا کرنا لازم ہے، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جو 50,000 دے یا لاکھ دے اسی کے لیے دعا کی جائے. ان میں بعض ایسے غریب بھی میں نے دیکھے ہیں جن کو 100 کی بھی توفیق نہیں تھی، بڑی مشکل سے 100 دیے ہیں، اور درد ہے دل میں کہ کاش زیادہ کی توفیق ہوتی. بعض آتے ہیں رو پڑتے ہیں میرے سامنے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے مگر توفیق نہیں. اب دعا کریں خدا توفیق دے، ہم بھی بڑھ کے حصہ لیں. تو اس لیے مالی قربانی والے میں صرف مال کا پہلو نہیں ہے، ان کے اخلاص کا، ان کے جذبوں کا، ان کی مجبوریوں کا، ان کے احساس محرومی کا، یہ سب پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھ کے اپنے دل میں درد پیدا کرتے رہیں اور بقیہ وقت ان کے لیے دعاؤں میں صرف کریں. السلام علیکم.